ایک آدمی کو میں نے سمجھایا کہ دائیں ہاتھ سے تسبیحات ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں. مجھے کہتا ہے 94 سال عمر ہو گئی. میں نے کہا 6 اور بھی گزر جاتی تو جتنی کوئی ہوتی انکل ہوتی. شکر کرو کہ سننون میں کوئی نماز تیری پڑھا گئی اور عاجز اور فقیر کی تجھ پہ نظر پڑی، ورنہ مر جاتے اور منکر نکیر تجھے دبوچ لیتے، لیکن تو انہی کا ہوتا. اسی بائیں ہاتھ سے ہی سارا کام کرتا. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. سورة واقعة. شاہ عبد القادر کہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر کیا، اوپر کا نہیں کیا، کیونکہ اوپر کا سم رحمتوں کے نزول کے لیے. وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ نہیں پائیں گے اکثر ان کے قدردان. اکثر تو بے قدر ہے. شکر کرنا چاہیے کہ آپ ایسی جگہ پڑھنے لگے کہ آپ کو کہا جاتا ہے پانچے اوپر کرو، آپ کو کہا جاتا ہے آستین نیچے کرو، آپ کو کہا جاتا ہے دائیں پٹی بائیں پر لے آؤ، آپ کو کہا جاتا ہے پیر سیدھے رکھو، نہ بہت کھولو نہ بالکل ملاؤ، سیدھی ایڑیاں اور پنجے لیول میں رکھو. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رات تراویح اور وتر مکمل نماز ہے، اس پہ اعتماد کرو اور مزید شیطان کو خوش کرنے کے لیے نفلیں نہ پڑھا کرو. یہاں کی جرأت ہے، کہیں کسی کی ہمت نہیں. مسئلہ سب کو معلوم ہے، مسئلہ تو نیا نہیں ہے. جب حدیث سب کو پتا ہے کہ جعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اور سارا جہان جانتا ہے کہ اصح الباب ہے. بخاری نے باب قائم کیا، باب لیجعل آخر صلاتی باللیل وترا. رکعتین بعد الوتر کی تو کوئی روایت ہے نہیں، اس لیے بخاری لائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، آپ بن رہے ہیں، آپ کے پاس بتانے کے لیے مواد جمع ہو رہا ہے. وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ نہیں پائیں گے ان کے اکثر قدردان. اس تنبیہ اور تحقیق، اصلاح اور اطلاع کا یہ ثمرہ ہے کہ آپ اوپر منزلوں پر کپڑے کھول کر نہ ڈالیں، پیچھے کی طرف ڈالیں. جیسے مجھے آتے جاتے تکلیف ہوتی ہے تو نمازیوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تو ذروع حیا نہیں کہہ سکتے، نہ انہیں کہنے کا حق ہے. مگر میں تمہارا استاد و شیخ ہوں، میں ادارے کا خادم ہوں، ذمہ دار ہوں. میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو کپڑے اوپر ٹنگے ہوئے ہیں، شلواروں کے نیفے نظر آتے ہیں اور تیرے جسم سے ٹچ لچ ہونے والی جگہ پھیلی ہوئی ہے، یہ بے حیائی اور بے شرمی ہے. کپڑے ایسی جگہ لٹکاؤ، رات کو لٹکاؤ، فجر سے پہلے اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہ ڈالا کرو کہ اگر آپ سے رہ بھی جائے تو بے شرمی نہ ہو. اس پر عمل کرو، آپ اس کے خلاف مت کرو. وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ہے طالب علم کھڑا ہے، پتہ نہیں ہے، سادہ ہے، قمیص اٹھایا ہوا ہے، نہیں، قمیص شلوار کے لیے نیچے کرو. جسم کو رچ رہا ہے، کہاں کہاں، اس کے لیے بیت الخلا ہے، وہاں جا کے جو جتنا کرجنا ہے کرج لو. اور کئی کیفیات ہوتی ہے، بتانا پڑتا ہے. ہماری اولاد ہے، ہمارے روحانی فصل ہے،
خدا ان کو قائم دائم رکھے اور ہر شر بلا سے بچائے. ان سے ہمیں اچھی توقعات ہے، تبھی تو ہمیں تکلیف ہوتی کہ کیسے کھڑے ہو، کہاں دیکھ رہے ہو، کیوں فضول حرکتیں کر رہے ہو، جاؤ آرام سے بیٹھو. ورنہ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی. الحمدللہ قیامت کے دن مجھے درس یا امامت یا اور چیزوں کا اجر ملے تو احسان ہوگا، کیونکہ وہ تو میرے منصب ہے، اس پر مجھے دنیا کے اندر بھی بڑے اعزاز ملے اور مل رہے، اور امید ہے کہ آخرت میں بھی اللہ محروم نہیں کرے گا. لیکن مجھے دو چیزوں کا اجر ملے گا. ایک، میں نے منکر کا سر وقت پہ کچلا ہے، دیر نہیں کی، اور دوسرا میرے دل میں طلباء کی بڑی عزت ہے. میں نے اپنے جیسے طالبوں کا عاشق نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا. حالانکہ ہمارے یہاں طلباء کی کیا کمی ہے، الحمدللہ دور حدیث میں 200 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں، ہر کلاس میں 100 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہی ہوں گے. جب تفسیر والے براہ راست میرے شاگرد ہوتے ہیں، 4-5 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو میرے دل میں ان کی اور طرح محبت ہے، عشق کے درجے میں محبت ہے. لیکن یہ عشق وہ ہے جو اصلاح چاہتا ہے، جو اپنے پیروں کھڑا ہونا چاہتا ہے. یہ وہ عشق نہیں ہے جو مجنون کا ہے، خالی بوسوں کے نار کا. یہ وہ عشق نہیں ہے جو بدی کی طرف لے جائے. یہ وہ عشق ہے جو خدا کے قریب کرے. اور جب آپ جیسے میں کہتا ہوں ایسا رہو گے تو پھر میں نے خدا سے آپ کے لیے جو مانگا ہے وہ نعمتیں بھی ملے گی. ہر وقت یہی مانگا جاتا ہے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ نے کہا نکل یہاں سے. جب آداب نہیں مانتے، اصلاحات قبول نہیں کرتے، اچھے لوگوں کی تقلید نہیں کرتے، بہترین لوگوں کی طرح انبیاء کی بشریت نہیں مانتے. مذءوما، زعم یزعم، ضم کے معنی مذعوم صرف اس جگہ ہے، اور ہر جگہ قرآن کریم میں مذموم آئے گا. آرات میں مذموم ہے. زعم یزعم کے معنی جس کو سمجھائے اور نہ مانے، اور پھر آپ اس کو کہے کہ اب آپ یہ تلوار کا نوک کھاؤ گے، یہ زہر کا پیالہ آپ کو پینا پڑے گا. مدحورا، دہرا یدہرو کے معنی دکھا دینا. مدحور دکھا دیا ہوا. دکھا نیک کو نہیں دیا جاتا ہے، بد کو دیا جاتا ہے. مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے اور دکھا دیا ہوا.